السلام علیکم جی. پاکستان ورسز انڈیا میچ ابھی ہونے کو ہے اور پریکٹیکلی اسپیکنگ میں نے سوچا آپ سے مختصر بات کر لوں کہ آپ کو لگتا ہے جو 7 دفعہ نہیں ہوا وہ اس بار ہو جائے گا اور کس بنیاد پر ہوگا. آپ یہ ذرا دھیان میں رکھیے کہ ہم وہی ٹیم ہیں جب سے کچھ دن پہلے تک بی اور سی ٹیموں سے کھیل کر نمبر 1 بن گئے تھے اور بابر اعظم جو ہے وہ نمبر 1 بیٹسمین بن گئے تھے، لیکن ابھی پچھلے 6-7 اننگز میں انہوں نے اسکور نہیں کیا. آئی وش ہم آل دا بیسٹ کہ ہی اسکورس اگینسٹ انڈیا بیکاز اٹس اے ریئر تھنگ ہی نیور اسکورس اگینسٹ انڈیا. بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پلس اٹس اے ویری کروشل اینڈ کرنچ میچ اور انڈیا کا ریکارڈ اگینسٹ اس ان دا ورلڈ کپس اب تک 7-0 ہے، یعنی کہ جب تک ان کا جتنی بار ان کا ہم سے سامنا ہوا اتنی بار انہوں نے ہمیں ورلڈ کپس میں 50 اوور ورلڈ کپ میں انہوں نے ہمیں شکست دی. اب آپ کو پتہ ہے کہ انضمام الحق کی کیپٹنسی کے بعد سے جو ٹیم پر زوال آیا اگینسٹ انڈیا، جو ہماری پرفارمنس رہی ہے وہ ہر گزرتے سال کے ساتھ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ناقص ہوتی جا رہی ہے اور ہماری جو شکست کا مارجن ہے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. لاسٹ جو ہماری ڈیفیٹ تھی وہ 228 رن سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ یہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دے آر لکی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر اے بیٹر ٹیم. وہ کمپیٹیٹیو کرکٹ زیادہ اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں، وہ پریشر زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں اور پہلے صرف وہ اپنی بیٹنگ کی وجہ سے جانے جاتے تھے لیکن اب وہ اپنی بالنگ کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں. ان کی اسپن بالنگ کمال ہے ود جڈیجا اینڈ کلدیپ یادو اور ٹھاکر بھی اگر آ جائیں سائڈ میں. ان کی فاسٹ بالنگ بے مثال ہے ود یہ دیکھ لیں سراج اور جسپریت بمراہ. ایون شامی کو بھی شامل کر لیں تو ہی از ونڈرفل ایز ویل. سو ان ٹرمز آف آپ یہ دیکھ لیں کہ این آل راؤنڈر دے ہیو جڈیجا، دے ہیو ہاردک پانڈیا، دے آر سچ گڈ بیٹسمین. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کی جینوئن بیٹنگ میں دیکھ لیں تو ڈبل سینچری میکرز ان کے پاس ہیں روہت شرما، اینڈ روہت شرما از اسکورنگ ویل 84 بالز پہ 131. پلس باقی جو ہے وہ شبمن گل از فٹ ٹو پلے ایز ویل تو ہی ول پرابلی اسکور رنز ایز ویل. وراٹ کوہلی از آلویز گڈ اگینسٹ پاکستان. کے ایل راہل very good batsman. So they have such immense depth in their batting, bowling and fielding wise بھی they are a very good team, mentally strong team ہے. ہماری ٹیم مجھے یہ لگتا ہے کہ it is the weakest in terms of bowling right now. شاہین شاہ افریدی از ناٹ پرفارمنگ. ان کا پیس دیکھ لیں 140 سے کنسسٹنٹلی نیچے ہے. شاید کوئی انجری وغیرہ کا ایشو نہ ہو کہ ہی از ناٹ بینگ ایبل ٹو پرفارم. اگر احمد آباد کے اسٹیڈیم کی بات کریں تو ویسے تو یہ فاسٹ بالرز کو سپورٹ کرتا ہے زیادہ، لیکن یہاں پر جو اس دفعہ کی پچ ہے وہ لگتا ہے یہ ہے کہ بیٹنگ فرینڈلی ہے. یہ وہی پچ ہے جس کے اندر نیوزی لینڈ نے آپ نے دیکھا تھا کیا تباہی مچائی تھی. تو ایک تو چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ واٹ آر وی گوئنگ ٹو ڈو. ہمارے پاس آپشنس کیا ہیں، ہمارے پاس ٹیم میں کس طریقے سے ہم اپنی ٹیم کو آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں. آپ کے پاس حسن علی ہیں، تو حسن علی نے 4 وکٹیں تو لی 71 رنز پہ، لیکن انہوں نے رنز بھی کھائے. پھر وہ کنسسٹنٹ کتنا رہیں گے یہ بھی ایک بڑا کویشچن ہے. تو دیر آر سو مینی کویشچن سراؤنڈنگ دا پاکستان کرکٹ ٹیم. پھر شاہین شاہ افریدی اگر پرفارم نہیں کرے گا، اگر حسن علی اگر پرفارم نہیں کرے گا، پھر رہ جاتا ہے کون؟ پھر رہ جاتا ہے ہمارے پاس حارث رؤف. حارث رؤف از گڈ، لیکن یہ کہ فاسٹ بالرز کو جو حشر انڈین وکٹس پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کوئی اچھا نہیں ہے، ان کو بڑے رنز پڑ رہے ہیں. تو ایک تو یہ پرابلم ہے. پھر حسن علی کو اگر فرض کریں ہٹانے کی بات بھی کر رہے ہیں لوگ، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک جائز بات ہے. تو کیا جن کی بال سوئنگ نہیں ہوتی، جن کے بال سوئنگ ہوتے ہیں ان کو لے کے آ جائیں. I love Wasim Junior and I understand that he will be a good bowler and a good all-rounder for the team, but he is not at all performing at all. وہ شاہنواز دھانی مجھے لگتا ہے ایک ہی لینتھ پہ بال کرتے رہتے ہیں اور بڑی کوٹیں کھاتے ہیں، تو دیٹ از ناٹ دا رائٹ تھنگ. کرک انفو والے بھی لکھ رہے تھے کہ جی وسیم کو کب چانس ملے گا، تو مجھے نہیں لگتا کہ اگینسٹ انڈیا وسیم کو چانس دیا جانا چاہیے. اوپنرز کا ڈیبیکل کافی حد تک اوپننگ کا ہمارا سیٹل ہو گیا ہے. جو ہمارا ٹاپ آرڈر ہے دے آر فٹ سیٹ ماشاء اللہ اپارٹ فرام بابر اعظم اینڈ امام الحق. تو امام اینڈ بابر نیڈ ٹو پرفارم بھائی، کیونکہ وہ سلمان بھائی تو سلمان آغا تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہی فٹس ان دا کرنٹ لاٹ. تو اوپننگ دے شوڈ گو ود دا یوزول عبداللہ شفیق اینڈ امام اینڈ دین پھر بابر. آئی ہوپ بابر پرفارمس. پھر اس کے بعد ہمارے پاس رضوان ہے. رضوان از اے ویری کیپیبل پلیئر. پھر شکیل صاحب نے، سعود شکیل، he is good as well. پھر اس کے بعد آگے افتخار، شاداب ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو وی ہیو سم ڈیپتھ ان دا بیٹنگ بٹ بالنگ از اے کنسرن. اسپن بالنگ ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ لیفٹ آرم اسٹریٹ اسپنر اپنا نواز،
ہی نیڈس ٹو فلائٹ دا بال. اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں یار, آئی ایم نو ایکسپرٹ, بٹ یہ ہے کہ ایک بیسک سی چیز ہے کہ سیدھی سیدھی بال ماریں گے تو کیا ہوگا. پھر شاداب بھائی آپ نے کچھ کرنا ہے یار, اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی آن یو. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس اچھا اور کتنے ایشوز کم نہیں ہیں ہمارے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ امام کیوں آؤٹ ہو رہے ہیں اگینسٹ نیدرلینڈس, کیسے آؤٹ ہوئے, شارٹ پچ ڈلیوریز سے. ان کو ایک ایشو ہے کہ جب وہ پل کرنے جاتے ہیں تو وہ کنٹرول نہیں کر پاتے اپنے شاٹس کو. تو یہ تھوڑا سا سارٹ ہونے کی ضرورت ہے, لیکن اس اسٹیج پہ کیسے سارٹ ہوگا. پھر میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ انضمام الحق صاحب بھی ابھی اپنی ٹیم کو دیکھنے کے لیے گئے تھے وہاں پر. تو بھائی پاک انڈیا میچ ہی دیکھ کے آ جاتے. زکا اشرف از دیئر, تو لیٹس سی وہ کیا سلسلہ بنتا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور چیز جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم کو اپنی پرفارمنس پہ کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا. اب کنسسٹنٹ کیسے ہو سکتے ہیں کہ دے نیڈ ٹو پلے ایز اے یونٹ. یہ بات اچھی کی دونوں کپتانوں نے کہ پرانے ریکارڈز کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے, نئے ریکارڈ پہ بات کرنی چاہیے, لیکن اس کے لیے پوری ٹیم کو ایز اے یونٹ کھیلنا چاہیے. ایز اے یونٹ کھیلیں گے تو کچھ ہوگا. آپ یہ سوچیے کہ یہ جو احمد آباد کا یہ جو نریندر مودی اسٹیڈیم ہے, اٹس دا بگیسٹ اسٹیڈیم. وہاں پر مجھے یاد پڑتا ہے آئی پی ایل کا ایک میچ ہوا تھا, اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ گئے تھے. اور یہ جو فیسٹیوٹی ہے اس کے اندر سیاستدان, اس کے علاوہ سیلیبریٹیز, نہ جانے کون کون, یہاں پر 1,40,000 کے قریب لوگ آ رہے ہوں گے میچ دیکھنے کے لیے. اور وہ بڑا ایک پریشر اوور آل اس کا بھی ہوگا وین ایوری بڈی از چینٹنگ ان دا فیور آف دا انڈینز اینڈ اگینسٹ یو. تو اپنے نروس کو بڑا اسٹرانگ آپ نے کرنا ہوگا. اور ویسے ایک بات صحیح کہی تھی انیل کمبلے نے کہ جب پہلی بال ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے, لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو کافی مضبوط رہنا ہوگا. لیکن اگر یہ مجھ سے پوچھا جائے کہ کیا پاکستانی ٹیم اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر یہ میچ جیت سکتی ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو. دعاؤں کی بنیاد پر میچ جیت سکتی ہے, کوئی ایک پلیئر بڑا پرفارم کر سکتا ہے یا ان کا بیٹنگ لائن مال فنکشن کر سکتا ہے, دیٹ کین بی دا پاسبلٹی, لیکن آن دا بیسس آف پیور اسکل اینڈ ٹیلنٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. 90s میں اور ارلی 2000 میں ہماری ٹیم بہت کمپیٹیٹو تھی, جب ہمارے پاس بالنگ میں وسیم اکرم, وقار یونس, شعیب اختر, یہ وہ لوگ تھے جو کہ کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے تھے بالنگ میں. اچھا ثقلین مشتاق ہمارے پاس موجود تھے, یا سعید اجمل ہمارے پاس موجود تھے. یعنی کہ یہ وہ ٹائم تھا جب ہماری بالنگ بہت زرخیز ہوا کرتی تھی. تو اس وقت آپ کی بیٹنگ میں بھی جو لیجنڈری فگرز ہوتے تھے, سعید انور, عامر سہیل, پھر انضمام الحق, پھر یونس خان, پھر اعجاز احمد, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. میں تھوڑا سا لمبا لائن اپ آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں, لیکن عبدالرزاق, تو اس وقت اگر ہم اس ایرا میں اگر ہم نہیں جیت پائے تو ابھی تو وی آر ایٹ اور ویکسٹ. سو میرے خیال میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے چانس, لیکن دعائیں میں بھی کر رہا ہوں جی. آفٹر آل میں پاکستانی, اور اگر بابر اعظم اسکور کرتا ہے تو مجھ سے زیادہ خوشی کسی اور کو نہیں ہو سکتی, بیکاز آئی سو وانٹ ہم ٹو پلے اینڈ اسکور رنس فار پاکستان, اینڈ آئی سو وانٹ ہم ٹو بی دا ٹاپ اسکورر آف دا آئی سی سی ورلڈ کپ, اینڈ دس one who has most centuries. I so want Rizwan to be the top scorer of the World Cup as well. So let's hope so. Let's hope for the best.